ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کا سر پتھر سے کچل رہا ہے. پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک زنبور سے چاقو سے اس کے چہرے کے ایک طرف چیرتا ہے اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے. پھر میں نے آگ کا ایک تنور دیکھا جس میں بہت سارے مرد اور عورت جل رہے تھے مگر سب کے سب ننگے تھے. اس سے آگے میں نے خون کی ایک نہر دیکھی. اس میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے, تیر رہا ہے, کنارے پہ آنا چاہتا ہے. جب وہ قریب آتے ہیں نا تو ایک آدمی پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے. سر پہ پتھر لگتے ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا پھر آنے لگتا ہے, پھر یہ پتھر مارتا ہے. آگے میں نے دیکھا تو ایک جگہ بہت زیادہ آگ دیکھی. میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی شکل بہت ڈراؤنی ہے. دیکھ کے بندے کو ڈر لگے, ایسی ڈراؤنی شکل کبھی دیکھی نہیں. وہ آگ جلا رہا ہے اور آگ کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے چہرے پہ کوئی ہمدردی کا نشان نہیں, اجنبیت ہے. جب اس سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے. اس میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے جس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت اونچے اور خوبصورت درخت کو دیکھا. تو جو دو شخص مجھے دکھا رہے تھے سب کچھ کہنے لگے اس درخت پہ چڑھ جائیے. میں جو درخت پہ چڑھا تو چڑھتے چڑھتے اوپر جا کر میں نے ایک شہر آباد دیکھا. ایسا شہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. شہر کے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولا گیا. اندر چند آدمی ملے. ایک کا بدن آدھا خوبصورت ہے اور آدھا جلا ہوا ہے. تو جو لے جا رہے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ میاں تم غسل کر لو. انہوں نے غسل کیا تو ان کا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہو گیا. اوپر دیکھا تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت عدن ہے اور وہ دیکھو کہ وہ تمہارا گھر ہے. میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا, آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد جائیں گے. فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ سارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے, یہ وہ بندہ تھا کہ جو صبح کو سویا رہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا, اس لیے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے. سویا ہوتا تھا, اس کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی. دوسرا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ سے اس کے رخسار کو چیرا جا رہا ہے, یہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا اور ایک فرشتہ اس کے منہ کو چیرتا تھا اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا. تیسرے جس بندے کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں ہے, یہ سود کھانے والا تھا جو ڈبکیاں لے رہا تھا. اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ پتھر مار رہا تھا اس کو سزا دینے کے لیے. پھر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے تو وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا جو فرشتہ ہے. اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پہ اس کی ڈیوٹی لگی وہ کبھی ہنسا نہیں ہے, کبھی نہیں ہنسا. اس لیے آپ نے اس کے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی. آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی. لمبے قد کے آدمی کو دیکھا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے. بچوں کو جو دیکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو شہر آپ نے دیکھا یہ جنت عدن اور محل جو دیکھا یہ آپ کا ہے, مگر آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد داخل ہو. تو میں نے پوچھا کہ وہ جو خوبصورت بدن والے اور آدھے جلے ہوئے وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے. یہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کے جسم کے کچھ حصے کو جہنم کی آگ جلائے گی تو یہ نہر حیات ہے. جب یہ اس میں غسل لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پھر سلامت فرما دے. تو نبی علیہ السلام نے گویا اس زندگی کے نمونے کو خواب میں بھی دیکھا